اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں وجود بخشا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہا ہے بطور احسان کے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً تم پر ایک دن ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس کو اللہ کے نبی اپنی دعا میں یوں کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، سب تعریفیں اس مالک، اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا حالانکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو ایک دن میں ایسے یہ دعا، یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے نا، یہ آپ نے مدینے میں کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی، جب آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، مدینے کے قریب پہنچ کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، مدینے کے قریب پہنچ کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو ایک دن مجھے اس جملے پہ غور کرنے کا ایسی ذہن جو منتقل ہوا کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جس سے محبوب اللہ کو کوئی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے بھی پہلے وجود بخشا، جن کی قسمیں کھائیں، تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیدا کیا، کہاں سے؟ ولم اک شیئا، حالانکہ میرا تو کوئی وجود بھی نہ تھا۔ کتنی نفی ہے اپنی، تو پھر اپنی طرف نگاہ دوڑائی، ہم تو ہمارے تو حیثیت کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ کتنا احسان کیا، محسن اعظم ہے ہمارا اللہ جس نے ہمیں کچھ نہ سے یہ بنایا، اور اب بھی اگر اللہ چاہے تو ہم سے کہہ رہا ہے ان یشاء یذہبکم، میں تم چاہوں تو تم سب کو ختم ہی کر، سرے سے ہی مٹا دوں، ویأتی بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں۔ یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُنشِئُکُم فِیمَا لَا تَعْلَمُونَ، یا میں تمہاری نسل ہی تبدیل کر دوں، جانور بنا دوں، چوپایا بنا دوں، جو مرضی بنا دوں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، کان لے لوں، دل لے لوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں، کانوں سے بہرا کر دوں، عقل کو معاف کر دوں، کیا کرو گے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو تمہارے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں یہ دے سکے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اپنے آپ کے خالق ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا خالق؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو غلوں کے اگانے والے جسے پکا کے کھاتے ہو کہ تمہارا اللہ ہے جو تمہیں غلے دیتا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ تمہاری پیدا کر رہا ہے کہ اللہ کی پیدا کر رہا ہے؟ اس طرح اللہ ہماری نفی کرتا جاتا ہے، نفی ہمیں صفر کر دیتا ہے، تمہارا اللہ سب کچھ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ ہے تمہارا سچا اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، واللہ خلقکم من تراب، پھر تمہیں نطفے میں بدلا، ثم من نطفۃ، پھر جس نے تمہیں اس سے اگلی شکلوں میں بدلا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہیں ایسے مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت، گوشت پہ کھال، کھال پہ نئے نقش روپ سارے بنا کر پھر اندر میں روح ڈالتا ہے، اور پھر تمہیں زندگی سکھاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کھیلنا، کودنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سارا نظام تمہارا بناتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، دنیا میں 5 منٹ سانس نہ آئے آدمی مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 5 مہینے رہتا ہے، روح پڑنے کے بعد 4 مہینے پر روح پیدا ہوتی ہے، روح اندر میں ڈالی جاتی ہے، 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ایک سانس بھی نہیں لیتا، 5 مہینے دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، خون میں گردش ہے، پیشاب پخانے کا نظام چل رہا ہے، غذا جا رہی ہے، سانس نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اگر ماں کے پیٹ میں سانس لے گا تو مر جائے گا، باہر آتے ہی سانس لیتا ہے، کیونکہ اب اگر سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا۔ تو بھائیو، اپنے خالق کے احسان کے سامنے سر جھکانا
اپنے رازق کے احسان کے سامنے سر جھکانا، یہ سلیم فطرت انسان اور سلیم فطرت قلب کی اندر کی پکار بن جاتی ہے کہ مجھے اپنے خالق کے سامنے جھکنا ہے، مجھے اپنے مالک کے سامنے جھکنا ہے۔ اب مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کتنے لاکھوں نظام اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس پہ کتنے کروڑوں نظام خرچ ہو رہے ہیں، بیچ میں ہوا کے ذریعے سے بات جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ کی حرکت ہے، میرے جسم کی حرکت ہے، میری آنکھوں کی حرکت ہے، میں اپنا بول خود سن رہا ہوں، میرا دل اور دماغ اور زبان ایک ہو کر میری بات کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس میں میرے اللہ کا کتنا پیچیدہ نظام حرکت کر رہا ہے، کسی ایک نظام کو بھی سوچنے لگو تو اس میں کروڑوں نظام ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم قیامت تک نہیں سمجھ پاتے۔ تو جس رب نے اتنا میرے اوپر احسانات کی بارش برسائی ہو، اس کے آگے سر اٹھانا اس سے بڑی انسانیت کے لیے شرمندگی کوئی نہیں، اور اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کوئی نہیں۔ سب سے بڑی ذلت ہے اپنے خالق کا نافرمان ہو جانا۔ تو بھائیو، اللہ ہمارا محسن ہے، اس کے سامنے سر جھکانا یہ ہمارے اندر کا تقاضا ہے۔ اسی تقاضے کو اللہ نے دین بنا کے لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی غیر فطری تقاضا اللہ ہم سے نہیں کرتا۔ پورا دین اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن انبیاء ہیں، جو اپنی ہر چیز قربان کر کے لوگوں کو ابدی زندگی کی خبر دیتے ہیں اور آنے والی جنت اور جہنم کا حال بتاتے ہیں، اور لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتے ہیں، اور عدل اور ظلم کو الگ الگ کرتے ہیں، زنا اور پاک دامنی کا فرق سمجھاتے ہیں، تجارت اور سود کا فرق سمجھاتے ہیں، ماں باپ کے احترام کے مقام بتاتے ہیں، نافرمانی کی ہلاکت بتاتے ہیں، عدل کے فضائل بتاتے ہیں، ظلم کی مصیبتیں بتاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کی ترتیب جو صحیح ہے وہ سمجھاتے ہیں، جو غلط ہے وہ سمجھا کر اس سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر بندھے اور کئی دن کے فاقے، اور ایک دن ملا تو 3 دن نہیں ملا، ایک وقت کھایا تو 3 وقت نہیں کھایا، گھر میں چراغ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بستر کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر بکری کو چارہ ڈالتے تھے، وہی ٹاٹ رات کو صاف کر کے میاں بیوی نیچے بچھا کے سو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ کا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ صدر پاکستان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو کتنی خوشی، اچھا مجھے سلام بھیجا ہے؟ تو اللہ کہہ سلام علی ابراہیم کو میرا سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جگ میں سے نوح کو میرا سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کو میرا سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس کو میرا سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو نبیوں کا رب سلام پیش کر رہا ہے، وسلام علی المرسلین۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کا خالق ان کو سلام پیش کرتا ہو، یہ کتنے برتر لوگ ہیں کہ جن کا بنانے والا خود ان کو سلام پیش کرتا ہو۔ انہوں نے اللہ کو کیسا راضی کیا کہ اللہ کی طرف سے ان پر اجتماعی سلام بھی آئے، انفرادی سلام بھی آئے، اور چونکہ ان میں سے ہمارے نبی نے سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے لیے قربان ہوئے، اور اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، سب سے زیادہ ستائے گئے، سب سے زیادہ ڈرائے گئے۔ تو جب اللہ نے ان پر سلام کو پیش کیا تو ترتیب بدلی، انداز بدلا، صیغے بدلے، جملے بدلے۔ ان کو ہے سلام علی موسیٰ و ہارون اور سلام علی ابراہیم، اور یہاں ہے ان اللہ، واہ اللہ نے ایک تو لفظ انہ کا ہتھوڑا مارا، نہیں سارے شک دور کر دیے، پھر اپنے ذاتی نام کو لائے، صفاتی نام کو نہیں لائے، ان اللہ، پھر اپنے نام کو دوبارہ ذکر کیا حضور کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، حالانکہ الملائکہ کا لفظ کافی تھا، الف لام لگا کر بات پوری ہوتی، اللہ نے الف لام کو اڑا کر ضمیر کے ذریعے سے پھر اپنے نام کو دوہری دفعہ ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس نبی پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں، اس نبی پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں نہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون تفعیل کا ایک مطلب ہوتا ہے تکرار، دوام، استمرار، اس میں تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہے تنبیہ کے ساتھ، ندا کے ساتھ، یا ندا، ایھا تنبیہ، پہلے پکارا پھر ہمیں متوجہ کیا، پاگل نہ بنو، بے ہوش ہو کر نہ سنو، غافل ہو کے مت سنو، سنو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا، کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر سلام اور صلاۃ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔
تو مجھے ایک اس کا مطلب سمجھ میں آیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن لفظ کے لغوی معنی سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ یصلون، اور ہمیں کہا صلو، پڑھو موت تک پڑھو، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ صبح شام 100 دفعہ پڑھو درود شریف، پھر زیادہ کی کوئی حد نہیں. ہمارا ایک ساتھی ہے وہ دن میں 14,000 دفعہ درود شریف پڑھتا. تو میں نے کہا تو کیسے پڑھتا؟ کہ بس اللہ نے ہمت دے دی پڑھتا رہتا. تو اللہ پڑھ رہا ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. پھر جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے چند دنوں کے بعد ایمان والے تو مر جائیں گے. ایک انسان مسلمان دھرتی پہ نہ رہے گا، کافر ہوں گے، نپٹ کافر. تو اب زمین پہ پڑھنے والے تو ختم. اب کیا ہوگا؟ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ دھماکہ کرے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ. جب یہ آواز، ایک ہنگامہ، ایک آواز، ایک چیخ، ایک پکار، کائنات درہم برہم زیر و زبر، انسان کافر بھی مرے، آسمان کے فرشتے بھی مرے. اب رہ گیا اکیلا اللہ. عرش کے فرشتے گئے، جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرائیل گیا، اسرافیل گیا. صرف اللہ من قبل و من بعد، من قبل و من بعد، بلا بدایہ بلا نہایا، اور اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایا، اپنی ذات میں علی ابدی سرمدی دائمی ذات. جب سب چلے جائیں گے کوئی نہ ہوگا تو اللہ ہوگا. تو یصلون کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو سب سے زیادہ خوش کیا، سب سے زیادہ خوش کیا. اتنا لگے کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ کیا کر کے خود ہی ہلاکت میں پڑ جائے ہیں. جیسے کہ بچہ زیادہ محنت کرنا شروع کر دے نا تو وہ کہتا ہے بھائی اتنا نہ پڑھا کر، اتنا نہ پڑھا کر، اتنا نہ پڑھا کر. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا اللہ کو راضی کرنے میں جان کو کھپایا، گھلایا کہ اللہ نے کہا میرے نبی اتنا تو نہ کیا کر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ہیں اتنا تو نہ کیا کر کے تو خود ہی آہیں بھرتا بھرتا مر جائیں. لعلك باخع نفسك، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا ان کے فکر میں. اللہ نے روکا اتنا نہ کر. تو نبیوں کا احسان کیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی سمجھاتے ہیں، انسانیت کے صحیح پیمانے بتاتے ہیں، اور نافرمانی اور فسق و فجور کی پرپیچ راہوں سے کہ بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانیت کو دھکیلتے ہیں. وَكَذَلِكُمْ أَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَفَلَّتُونَ عَنِّي. کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے ایک شخص نے شمع جلائی، پروانے آ کر گرنا شروع ہوئے، وہ کپڑے سے ان پروانوں کو ہٹاتا ہے، وہ اڑ کے اسی پر آ کر گرتے اور مرتے ہیں. کہ یہی تمہارا حال ہے، تم پروانوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے ہو. میں تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں کہ بچو بچو بچو، لیکن تم میرے ہاتھ چھڑا کے تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو. جب کوئی نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. جب کوئی گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر اٹھاتا ہے، تو کسی کو گالی دیتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جتنے کبیرہ گناہ ہیں جو ان میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مزوں کی طرف نہیں جا رہا، وہ تو جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میرے ہاتھ جھٹک کے جہنم میں جا رہے ہو. تو نبیوں کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں انجام بتاتے ہیں. اگر وہ نہ بتاتے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ تو یہ ان کا احسان عظیم ہے. وہ دیکھو ایک جہنم ہے بڑی خوفناک ہے. لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تمہارا رونا بڑھ جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، تم بیویوں کے پہلو میں لیٹنا چھوڑ جاؤ، بھول جاؤ. ولخرجتم الی الصعودات، جنگلوں کو نکل جاؤ. تجأرون الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دو، اللہ کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دو. اگر جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو. تو یہ نبیوں کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اپنے فرمانوں کے ذریعے سے آخرت کی زندگی سمجھائی کہ وہ کیا انجام ہے نافرمان کا. توبہ توبہ توبہ. میں ابھی عصر سے پہلے نا تو تلاوت کر رہا تھا تو سورہ الرحمن تلاوت میں آ گئی، تو اس آیت پر نا میرے کھوپڑی گھومی. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تانبے کو پگھلا کر اور آگ کے شعلوں میں اسے ملا کر آگ اور تانبے کو تمہارے اوپر انڈیل دیا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے.
چند دن پہلے وہ ہیٹر کو میرا ہاتھ لگے، سردی تھی، یہ 3 انگلیاں لگی، سارا دن میرا ہاتھ جلتا رہا اور مجھے جہنم بار بار یاد آتی رہی۔ تب ذرا تصور فرمائیں کہ تانبا اور آگ یک جان ہو کر کسی کے اوپر ایسے انڈیلا جا رہا ہو تو نیچے اس کا کیا حال ہوگا۔ فلا تنتصران، اور تم اپنی مدد نہ کر پاؤ گے، تم اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے۔ کیسے عجیب انداز سے یہ خبر ہم تک آئی۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کیسی دھمکی میں، حالانکہ اللہ پاک کوئی مصروف تھوڑا ہی ہے، میں ہماری طرح دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک محاورہ ہے، میں ابھی تمہارے لیے فارغ ہوتا ہوں، ابھی تمہارا بندوبست کر لیتا ہوں، ابھی میں تمہیں ٹھکانے لگا لیتا ہوں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تم دونوں کو میں ابھی اپنے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے۔ انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون ثم انها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ آپ نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان تم جیسے سوتے ہو ایسے ہی مرو گے، جیسے اٹھتے ہو ایسی موت سے اٹھو گے، پھر ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ تو یہ احسان عظیم ہے، ہمیں وہی انجام بتا رہے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی نشانیوں سے مجرم پہچانی جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کے پیروں سے پکڑ کر کیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہو، ادھر پیشانی کے بال فرشتے کے ہاتھ میں، ادھر اس کے پاؤں ہیں، جیسے کمان کو نہیں ہم دوہرا کرتے نرم لکڑی کو، اس طرح اس کی جسم کو دوہرا کر کے پاؤں اور گردن کو آپس میں ملا کر اوپر سے زنجیر کو باندھ دیا جائے گا۔ اوہ ہوئے ہوئے، کیا حال ہوگا۔ اور کوئی سزا نہ دی جائے، نہ آگ، نہ پتھر، نہ بچھو، نہ سانپ، نہ بھوک، نہ پیاس، صرف اتنا ہی کر دیا جائے کہ گردن کو کمر کی طرف پھیر کر، پاؤں کو کمر کی طرف پھیر کر زنجیر سے باندھ دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ پھر اس کے اوپر ہو رہا یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس، آگ اور تانبے کو ملا کر اس کے اوپر بوچھا، پورا پرنالا اس کے اوپر لاؤ۔ اس کے ساتھ اور وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ہاتھوں میں فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں، ایک ہتھوڑا جن انس مل کر اٹھانا چاہیں، انسان جنات مل کر اٹھانا چاہیں، اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، ان کے سر کے اوپر بھی مارا جا رہا ہے، کمر پہ بھی مارا جائے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کی پٹائی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انجام اللہ کے نبیوں نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں کیا خبر ملتی کہ نافرمانی کی طرف راہیں جو ہیں وہ کدھر کو لے جا رہی ہیں، نافرمانی کی راہیں کہاں لے جا رہی ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ہم پر احسان ہوا جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ یہ اس راستے کے آخر میں ایسی خوفناک آگ ہے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس میں خوفناک انداز میں گھوم رہے ہیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اے نافرمانو تیار ہو جاؤ، کیا ہوگا، تمہیں زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جو ایسی بلا ہے، اس کا رس نکال کے ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو، 7 زمینیں کڑوی زہر ہو جائیں گی۔ کوئی چیز دنیا میں میٹھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم ایک گولی کھاتے ہیں تو پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی سے اندر چلی جائے، ہم 1 سیکنڈ کی کڑوا بھوک اور آگ کا عذاب برابر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیٹ کی بھوک اور آگ کا عذاب برابر ہوگا، ایسی بھوک لگی ہو، جب روٹی ملے گی تو یہ کھانا ہے۔ پھر اس کے اوپر کیا ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تمہیں پانی پینا پڑے گا، کون سا، حمیم۔ وہ حمیم کیا بلا ہے، 1 لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈالو، 7 سمندر ابل جائیں گے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، یہ تمہیں پینا، کیسے پیو گے، شاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے ایسے پیو گے۔ یہ کیا ہے، ھذا نزلهم یوم الدین، یہ اللہ کی طرف سے نزل ہے، تو سزا کیا ہوگی۔ نزل کس کو کہتے ہیں، نزل کہتے ہیں جب ہمارے مہمان آتا ہے تو ہم آتے ہی اس کو گرمی میں ہو تو ٹھنڈا پیش کرتے ہیں، سردی ہو تو گرم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ جب کھانے پر کسی کو بلایا جاتا ہے، آتے ہی گرمیوں میں پیپسی پیش کرو، کوک پیش کرو، شربت پیش کرو، سردیوں میں آ جائے تو سوپ پیش کرو، قہوہ پیش کرو، اس کے بعد کھانا لگتا ہے، کھانا اس کے بعد لگتا ہے۔
یہ جو مہمان کو آتے ہی جو دیا جاتا ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اصل کھانا تو بعد میں آ رہا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نزل، نزل۔ تو ذرا میرے بھائیو اللہ کے واسطے میری بات پہ غور کرو، کڑوے کھانے، کھولتے پانی، خوفناک جہنم کی پکڑ، یہ تو ہے نزل، نزل۔ تو اصل سزا جب ہوگی وہ کیا بلا ہوگی؟ جیسے اس کے برعکس دوسرا انجام نبیوں نے بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جنت والوں کے لیے یہ یوں سمجھو جیسے وہ ریمانڈ نہیں لیتے، ریمانڈ تو لتر پولا کرتے ہیں، جو وہ اصل سزا تو نہیں ہے نا، اصل سزا تو اس کے بعد میں ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت پٹائی ٹھکائی ہے وہ ہے نزل مجرم کے لیے، اور بعد کی سزا وہ ہے اصل سزا۔ اس کے بالمقابل آنے والے مہمان کو جو چائے پیش کی جاتی ہے، جو دیہاتوں میں لسی پیش کی جاتی ہے، وہ ہے نزل، اور جو بعد میں کھانا ہے وہ ہے ضیافت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، میرے بندو جنت میں جو تم تمنا چاہو گے، تشتہی انفسکم، جس چیز کا کہ تمہارا نفس چاہت کرے گا، وَلَكُمْ، خاص طور پر تمہارے لیے، خاص طور پر جنت میں تمہاری ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خاص طور پر تمہارے لیے اس جنت میں جو تمنا کرو گے، جو دعویٰ کرو گے وہ تمہارا پورا کیا جائے گا۔ ہر خواہش کا پورا ہونا، ہر تمنا کا وجود میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہے میری ابتدائی مہمان نوازی۔ تو اصل ضیافت کیا ہوگی؟ سمجھے اصل ضیافت کیا ہوگی؟ جب ابتدا یہ ہے کہ جو چاہو گے پاؤ گے، جو تمنا کرو گے ملے گا، تو جب نزل یہ ہے تو ضیافت کیا ہوگی؟ نبیوں نے ہمیں یہ انجام بتایا ہے، نبیوں نے یہ ہمیں خبر سنائی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا یہ سامان تیار کیا ہے تو وہاں جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان تیار کیا ہوا ہے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، چھینا جھپٹی میں ایک مزہ ہوتا ہے، چھینا جھپٹی میں ایک مزہ ہوتا ہے، چھین کے کھانا، اٹھا کے کھانا، آپ سامنے سے نکال لینا، اس میں دوست میں یار جب مل کر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو اس میں ایک مزہ ہوتا ہے، ایک راحت ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے نا ہاسٹل میں لاہور، تو وہ ہم سارے تقریباً ذمہ داروں کے بچے تھے، تو وہ کوئی گھر سے سون حلوہ لے کے آتا، کوئی گاجر کا حلوہ لے کے آتا، کوئی پنے پیڑیاں بنا کے لے آتا۔ ہم ایک شرارتیوں کا ٹولہ تھے، ہم نظر رکھتے ہوئے فلاں لے کر آئے، تو رات کو اس کی سرانے سے چابی نکالی اور تالا کھولا، بیٹھ کے کھا پی کے برتن صاف کر کر وہاں رکھ دیتے۔ صبح اس کو کہتے یارو حلوہ اندائی کھوانے کا، وہ دیکھتا تو برتن صاف، تو صحیح کٹیا تو فلانی تو صحیح کٹیا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی ہم سے لڑ پڑتا تھا، دستور کا۔ ایک ہمارا دوست تھا، اس کو پتا تھا میری چوری ہوگی، تو اس نے کیا کیا، اپنی چابی کو نا ایسے بٹن کھول کر ادھر وہ چابی کو لٹکا کے اوپر سے ایسے بٹن بند کر دی، اب چابی اندر۔ اب میں رات کو اٹھا، میں کہ ہاتھ صاف کری، سونل والے کا، اب میں نے نیچے دیکھا چابی کوئی نہیں، سرانے دیکھا چابی کوئی نہیں، ادھر دیکھا ادھر کہیں چابی نظر نہیں آئی، کتنے رکھ بیٹھا۔ تو اس نے سوتے سوتے جو سیدھا ہوا تو مجھے یہاں چمکتی ہوئی نظر آئی، تو جب میں نے بٹن کھولا تو اس کی آنکھ کھل گئی، میں نے پتا ہی تو ہمارا احساس ہے میں پہلی بندوبست کیتا ہے۔ یہ ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو، اب اس نے بھی کوئی برا نہیں منایا، اور ہم نے بھی کوئی چوری نہیں کی، وہ پیار محبت میں ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لیا کرتے تھے، سارے خوش ہوتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جیسے تمہیں یہاں مزہ آتا ہے نا چھین چھین کے کھانے کا، ایسا ہی منظر میں تمہیں جنت میں مہیا کروں گا، پھر وہ مزہ بھی چکھ لینا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی لڑی پڑو گے، کہیں آخر میں ممکن ہے تم لڑی پڑو، لیکن وہاں کیا ہوگا، لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ اس میں کوئی فضول ہوگا، نہ اس میں کوئی گناہ ہوگا، نہ اس میں کوئی جھگڑا ہوگا، نہ اس میں کوئی لڑائی ہوگی، نہ اس میں کوئی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوگی، بلکہ وہ لذت ہی لذت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ کہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون کا نظارہ ہے کہ غلام ایسے نہیں جو کھڑے ہوئے ہوں، بلکہ وہ گھوم رہے ہیں، ہر وقت گھوم رہے ہیں، وہ ان کو بلانا نہیں پڑتا، وہ خود حاضر ہو جاتا ہے، گھوم جو رہے ہیں ایسے گھوم، یہ طواف گھومتا ہے تو یقوم نہیں، اللہ نے کہا یقوم علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر نوکر کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر نوکر طواف کرتے رہیں گے، ہر وقت ایسے گھوم رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت فوراً پیش کیا جائے گا۔ بأکواب واباریق وکأس من معین، کہیں میں معین ہے، کہیں میں شراحیق ہے، کہیں میں وہ سلسبیل ہے، کسی میں کافور ہے، کسی میں زنجبیل ہے، کسی میں تسنیم ہے، اور کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد ہے، کسی میں پانی ہے، کسی میں شراب ہے، کوئی اکواب ہے، کوئی اباریق ہے، کوئی کاس ہے، کوئی دہاقہ ہے، اور کسی خادم کے ہاتھ میں ہے، کسی حور کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پلا رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و احسان سے، نبیوں کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دو انجام سمجھائے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ ففروا الی اللہ، تم دوڑو جنت کی طرف، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اٹھو اٹھو اٹھو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون، شوق بھی اسی کا رکھو، دوڑ بھی اسی کے لگاؤ، مقابلے بھی اسی کے کرو، اور ٹریک پر بھی اسی کے لیے آؤ۔ دنیا کے لیے جاگنگ کرو، صبح کی سیر کی طرح، کہاں جا رہا ہوں؟ سیر کرنے جا رہا ہوں، کوئی آگے نکل جائے پرواہ نہیں، کوئی پیچھے رہ جائے پرواہ نہیں، اور جب جنت کا مقابلہ آ جائے تو کہاں جا رہا ہو؟ کب؟ اسٹیڈیم میں دوڑنے جا رہا ہوں، اسٹیڈیم میں دوڑنے جا رہا ہوں، جنت کی دوڑ لگانے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبیوں کا اللہ کی طرف سے اللہ کے بعد انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے انسانوں کو صحیح انجام بتایا، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا نبی نہ بتا تو ہمیں کیا پتا؟ دیکھتے نہیں ماں باپ کا کیا حال ہے، سارے یورپ میں سسکیاں لے لے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک سانس ان کے لیے سال سال کے برابر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی زندگی سمجھا رہے ہیں، ہاں بھائی ہما جنتک و نارک۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے، مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے۔ کہ چل چل اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو تلاش کر، جاؤ اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو تلاش کرو، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو صبح صبح اپنے ماں باپ کو صرف محبت سے دے، کچھ بھی نہ پوچھے، نہ حال نہ چال، صرف ایسے ایک نظر ڈال لے، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے۔ جو حلال کمان، ایک شخص آئے، ایک شخص کھڑے تھے مسجد میں بڑے مضبوط، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بچوں کو کھلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ سوال سے بچنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہمیں سمجھائی کہ تم نے سب سے زیادہ میرا قرب وہ پائے گا قیامت کے دن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من اقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا، کوئی نہیں گھروں میں، کوئی نہیں دفتروں میں، کوئی نہیں ہے۔ تو اس زندگی کو زندہ کرنا ہے، اس زندگی کو زندہ کرنا ہے، معاشرت میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، حکومت میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست میں بھی۔ اس کے لیے محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے جہد کے بغیر کوئی، ہمارے پاس جو معاشرت ہے وہ اسلامی نہیں ہے، رواجی ہے، رواجی۔ ایک بڑا اچھا دیندار خاندان، سب نیک نمازی داڑھی والے، ان کے گھر میں فساد مچاؤ، بہو مجھ سے پوچھے بغیر جاتی ہے، مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی، سارے گھر میں آگ لگا دی اور میاں بیوی کو متنفر کر دیا۔ بھائی قصور کیا ہے آپ کی بہو کا؟ کہ مجھ سے پوچھتی نہیں اور چلی جاتی۔ خامد سے پوچھتی ہے؟ کہا خامد سے پوچھتی ہے۔ آپ سے پوچھنا تو اللہ نے ذمہ نہیں لگایا، بیوی کے ذمے ہے خامد سے پوچھ کے جائے، ساس سسر سے پوچھنا تو اس کے ذمے نہیں ہے۔ اب دیندار خاندان ہے لیکن علم کوئی نہیں، نیک خاندان، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، حلال کھانے والے، نمازی، تہجد گزار، لیکن علم کوئی نہیں ہے، معاشرت کا پتہ کوئی نہیں ہے،
ایک بات کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ماں میاں بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کر رہی، ماں جننے والی خامد کو بیوی کے خلاف اکسا رہی۔ شیطان کچہری لگاتا ہے شام کو، جیسے ہم یہاں شام کو جمع ہوتے ہیں عبدالی مسجد، وہ شام کو جمع ہوتا ہے سمندر پر، اپنے زور شتونگڑے اکٹھے کرتا ہے، پھر ان سے کارگزاری سننا، ہاں میں کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا زنا کروایا، کہتا ٹھیک، دوسرا کہتا قتل کروایا، کہتا ٹھیک، تیسرا کہتا چوری کروائی، ٹھیک، نماز چھڑوائی، اچھا، روزہ چھڑوایا، اچھا، وہ اچھا کرتا رہتا ہے۔ ایک لنگڑا بھیڑتو سا شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دی، کہتا ہے شاباش شاباش، تو کام کر کے آیا صحیح۔ میاں بیوی میں لڑا دینا اتنا بڑا فساد ہے کہ شیطان بھی اس پہ شاباش دیتا ہے۔ اب ماں نیک ہے، کوئی فسادی عورت نہیں، پر اس کو شریعت کا پتہ کوئی نہیں، وہ اپنی حاکمیت میں کہتی میرے کو پوچھ کے کیوں نہیں جانتی؟ اللہ کی بندی تو اس سے پوچھنا تو شریعت میں ذمہ ہی نہیں اس کے۔ ہاں اپنے خامن سے پوچھ کے نہ جائے تو پھر وہ مجرم ہے، لیکن خامن سے پوچھا، اس نے اجازت دے دی، تب تیرے تجھ سے پوچھنا تو شریعت میں شامل ہی کوئی، اگر پوچھ لے تو اس کا اخلاقی فرض ہے، اس کے ذمہ کوئی نہیں ہے، وہ مجرم نہیں بنی، نافرمان نہیں بنی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آگ لگی پڑی ہے، آگ کہ احکام شریعت کا پتہ نہیں، معاشرت زندہ نہیں، گھر کی زندگی کو پڑھا نہیں، گھر کی زندگی کو سیکھا نہیں۔ تو بھائیو بڑی ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ نبیوں کے بعد اللہ نے اس امت کو چنا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، کل بھی بتایا کیوں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ سے ہی اس کا صلہ چاہتے ہو۔ یہ امت خوبصورت زندگی کو لے کر، علم کی روشنی کے ساتھ، ذکر کی مٹھاس کے ساتھ، نبوت والے اخلاق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، یہ امت گلی گلی پھرتے ہیں اور قریہ قریہ پھرتے ہیں اور اللہ کی صدا لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نقل و حرکت اس ایمانی زندگی کی جان ہے۔ امت سے دین کی نسبت پر نقل و حرکت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے وَاجْتَبَاكُمْ کا، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چنا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں 4 پھول لگائے ہیں، 4 پھولوں والا فل جرنیل ہوتا ہے، اس کے 4 پھول لگے نا فوج میں، تو پورا جرنیل ہوتا ہے، فل جنرل۔ اللہ نے اس امت کو فل جنرل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، ایک پھول تو یہ لگایا، وَاجْتَبَاكُمْ، ایک پھول یہ لگایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک پھول یہ لگایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک پھول یہ لگا۔ اللہ نے ہمیں 4 تمغے دیے ہیں، 4 چاند لگائے ہیں، جو نا 4 چاند لگ گئے۔ اللہ نے اس امت کو 4 چاند لگا دیے، 4 پھول دے کر، 4 تمغے دے کر، 4 اعزاز دے کر۔ ہم چنے ہوئے، تم چنے ہوئے ہو، کوٹھے پہ ناچنے والے بھی اللہ کے چناؤ سے اس امت میں پیدا ہوئی ہے۔ اسے میں کہتا ہوں ناچنے والی کو بھی برا نہ کہو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ زانی، شرابی، جواری کو بھی حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے اور ہم اسے حقیر سمجھ کے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں 4 تمغوں سے نوازا، ان 4 کی ذمہ داری ایک ہے، سب کا خلاصہ ایک ہے کہ میرے پیغام کو لے کر پھرو، تمہارے بیٹھنا تمہاری موت ہے، بیٹھنا تمہارا زوال ہے، بیٹھنا تمہاری ہلاکت ہے، بیٹھنا تمہیں زنگ آلود کر دے گا، تمہاری صفات ماند پڑ جائیں گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، تمہاری قوت ضعف میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے اس کام کو لے کر پھرو، میرے پیغام کو لے کر پھرو، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، بلند کر دے گا، تمہاری عزت، تمہارا احترام، تمہارا وقار قائم کر دے گا، عناصر اربع کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ آج کل تو اولاد نہیں سنتی، پھر جانور بھی تمہاری سنے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شمالی افریقہ پہنچے تو تیونس کی فتح میں وہاں چھاونی کی ضرورت پڑی، تو قیروان کا جو شہر ہے یہ اس شخص کے ہاتھوں سے آباد ہوا ہے۔ ان کی مسجد آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ جنگل تھا، 11 کلومیٹر کا جنگل تھا، یہ جگہ موجود تھی چھاونی کے لیے۔ تو اس لشکر میں 19 صحابہ تھے، باقی تابعین تھے۔
تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ لیا اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، یا ایتھا السباع نحن موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، 3 دن کے بعد جو ملے گا ہم اسے قتل کریں گے۔ اس واقعے کو عیسائی مورخین نے بھی لکھا ہے، ہمارے مورخ لکھتے تو ممکن ہے لوگ کہتے ہیں ایسی خوش فہمیاں ہیں، اس کافروں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور کیا دیکھا لوگوں نے کہ شیروں نے بچے اٹھائے ہوئے، چیتوں نے بچے اٹھائے ہوئے، بھیڑیوں نے منہ میں دبائے ہوئے نکل رہے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، درندے نکل رہے ہیں۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا، 40 سال تک کوئی سانپ بچھو بھی لوٹ کے وہاں نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو مسخر کر دے۔ قادسیہ پر حملے سے پہلے خرد و نوش کا سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ پتہ نہیں جنگ کتنی لمبی ہو جائے، تو ایک علاقہ تھا میسان، چھوٹا سا علاقہ تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کو 500 کا دستہ دے کے بھیجا، کوئی چھوٹا سا علاقہ وہ فتح بھی ہو جائے، وہاں سے کوئی جانور مل جائے تو لشکر کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے جانور، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں جنگل میں جا کے کھڑی کر دی۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں، تو عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہوں بھائی یہاں کوئی کھانے کو جانور مل جائیں گے؟ مگر یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بستی میں، جنگل وہاں سے کتنی دور ہے؟ کس نے اس آواز کو وہاں پہنچایا کہ جنگل میں سے آواز آئی، ہا نحن، آ جاؤ ہمیں پکڑ لو ہم یہاں ہیں، آ جاؤ ہمیں پکڑ لو ہم یہاں ہیں، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف و امید آنکھ روزے و شکار خواہی آمد، آ جاؤ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہمیں پکڑ لو، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجرا سمائی، اور ہم یہاں کھڑے ہوئے، گئے تو ساری گائے سر جھکا کے کھڑی، بکرے سر جھکا کے کھڑے، بیل سر جھکا کے کھڑے، سارا ہانک کے لشکر میں لے کر آئے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے، اس راوی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے، تو اسے بلاؤ۔ اسے پکڑوایا گیا، بلایا گیا، تو حجاج نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حجاج نے کہا یہ اسی وقت ممکن ہے جب سارا لشکر متقی ہو، یہ اسی وقت ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اندر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن باہر کا حال یہ تھا کہ ان سے زیادہ دنیا سے بے رغبت کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ راتوں کو اٹھنے والا کوئی نہ تھا۔ کہاں پھر ہو سکتا ہے؟ پھر سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے حکومت کی طاقت کو شرط قرار نہیں دیا۔ ہماری ذاتی محنت، قربانی، اندر کا ایمان، باہر کا اتباع سنت، اور قدم کی نقل و حرکت، اور لوگوں کی ہمدردی اور محبت کے ساتھ اس کا نہ کرنا امت کا اجتماعی جرم ہے، یہ اجتماعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑنے کا ایک ہی قاعدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر احسان کریں، ونجعلہم ائمۃ، ہم انہیں زمین کی قیادت بخشیں، ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض، ہم ان کمزوروں کو زمین میں طاقتور حکومت دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم ہارون کو، ہم حامان کو، فرعون کو اور ان کے لشکروں کو ہم تباہ و برباد کر دیں۔ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا۔ کیا ارادہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل کمزور ہیں، ان کو طاقتور بنانا ہے، ذلیل ہیں، ان کو عزت دینی ہے، یہ مقہور ہیں، ان کو امام بنانا ہے، اور یہ بے سلطنت کے ہیں، ان کی سلطنت کو استحکام دینا ہے، اور ان کے سامنے جو دشمن ہے فرعون، حامان، ان کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ قارون ہر زمانے میں آئیں گے، فرعون ہر زمانے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نظام بتایا، دستور سمجھایا کہ اس طرز پہ جب بھی کام ہوگا تو ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ مٹائے گا، چاہے وہ تلوار کے مالک ہوں یا وہ راکٹ کے مالک ہوں، ان کے ہاتھوں میں تیر کمان ہو یا ان کے ہاتھوں میں ایٹم بم ہو، مارنے والا، مٹانے والا، پکڑنے والا، مروڑنے والا
دھسا دینے والا، اڑا دینے والا، پیس کے رکھ دینے والا وہ وہی اکیلا اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ہے، جو عزیز ہے اور قہار ہے اور غالب اور مہیمن ہے، جو نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، جو شراکت سے پاک ہے اور وزارت سے پاک ہے، مشاورت سے پاک ہے، جو ہر قسم کی کمی ذوق سے پاک ہے، جس کا چاہا امر، جس کا چاہا وجود، جس کا نہ چاہا نفی ہے، اس کے ہونے سے ہوتا ہے، اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کا ایک ہی دستور ہے، کیا ہے؟ یہ 5 دعوے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کو دودھ پلا، جب تجھے ڈر لگے اسے صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال، دریا کی موجوں کے سپرد کر، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اسے دریا کی موجیں اٹھا کے ساحل پر پھینکیں گی، پھر کیا ہوگا؟ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے میرا اور اس کا دشمن فرعون پکڑے گا، اور فرعون پکڑے گا تو پھر یہ بچے گا کیسے؟ اس کی چھری سے کیسے بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخافی، ہاں اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، انا رادوہ الیک، میں اسے تیری گود میں واپس لوٹاؤں گا، وجعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں سے رسول بنا کے تجھے دکھاؤں گا۔ ہاں قرآن بھی کیا خوبصورت کلام ہے۔ اسماعیل جو تھا نا، اسماعیل وہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی، اسماعیل اہل لغت کیا بڑے لغت کے امام تھے، تو ان کو اس کے شعر بڑے پسند آئے۔ بیٹی بڑی فصاحت ہے تیرے کلام میں۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ کہ اسماعیل۔ اچھا، ارے تو خود سمجھنے والا ہے اللہ کے کلام کو، بھلا کلام اللہ کے بعد بھی کسی کی فصاحت کے دعوے رہ گئے؟ دیکھتے نہیں اللہ نے ایک آیت میں 2 امر 2 نہیں 2 بشارتیں جمع کر دی، 2 امر 2 نہیں 2 بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے ام موسیٰ دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، اسے ڈر لگے تو سمندر میں ڈال، 2 امر ڈال دیے، 2 امر 2 نہیں، لا تخافی، ڈرو نہیں، ولا تحزنی، غم نہ کر، 2 نہیں ڈال دی، ان رادوہ الیک، ایک بشارت تجھے واپس کروں گا، وجعلوہ من المرسلین، اسے رسول بناؤں گا، 2 امر 2 نہیں 2 بشارتیں ایک جملے میں ڈالنے کے بعد کون فصاحت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسماعیل کہنے لگے مجھے اس کی اس تشریح کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حیرانی ہوئی کہ میں ایسے ہی امام اللغہ بنا پھرتا ہوں، عرب کی بچی قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھتے۔ ہائے ہائے، کیا دکھ ہے کہ اللہ کے کلام کی فہم سے دل دماغ آری اور خالی ہو، کیا غم کی بات۔ 5 دعوے، وجود کیسے بخشا؟ ام موسیٰ دودھ پلا، یہاں سے کہانی شروع کی۔ اللہ اپنے کاموں کو تدریجاً لاتا ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، جلدی ہونا چاہیے، تبلیغ اتنا لمبا راستہ، بھائی حکومت میں پہ قبضہ کرو اور اسلام نافذ کر دو، یہ تو مختصر راستہ ہے، حکومت پہ قبضہ کرو اسلام نافذ کر دو، یہ تبلیغ کون کرے گا، ایک ایک گھر تک کون پہنچے گا، کیسے ہوگا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ 5 دعوے کرنے والا اللہ، وجود میں کتنے سال لگے لانے میں؟ 120 سال میں ان دعووں کو وجود دیا، 120 سال لگے، جو 120 سیکنڈ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں یہ سب کچھ کر سکتا۔ فرعون غرق ہو جاتا، حامان غرق ہو جاتا، قارون غرق ہو جاتا، قبطی برباد ہو جاتے، مصری بنو اسرائیل تخت پہ براجمان ہو جاتے، 1 سیکنڈ کی بات۔ 40 سال تو لگے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بننے میں، 40 سال کا یہ عرصہ، پھر 40 سال لگے فرعون کو دعوت دینے میں، 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا تو پہلا مرحلہ پورا ہوا کہ فرعون حامان ہلاک ہوئے، پھر 40 سال مزید لگے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ نسل جن کے ہوتے ہوئے دعویٰ کیا تھا وہ نسل بھی ساری ختم ہو گئی۔ اگلی نسل پر یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو پوری طرح وجود بخشا کہ نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کمزوروں پر احسان، نجعلہم ائمۃ امامت، نجعل الوارثین وراثت، نمکن لہم فی الارض، زمین میں استحکام اور حکومت۔ یوشع علیہ السلام نے جا کر شام پہ حملہ کیا اور اس قوم کو ہلاک کیا اور بنو اسرائیل کی حکومت کو مضبوط کر کے قائم کیا۔ اللہ نے اپنے دعوے کو وجود میں لانے کے لیے
120 سال لگائے. چونکہ ہم اللہ کی سنت سے غافل ہیں، اللہ کی تدریج سے غافل ہیں، وہ کہتے جلدی ہو جائے. سیاست میں آپ لوگ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اب الیکشن لو، حکومت پہ قبضہ کرو، اسلام نافذ کر دو. اللہ کے نظام میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ ادھر سے بدماش ڈالو اور ادھر سے جنید بغدادی نکال لو. میں آپ سب کو کہوں کل سارے عالم بن جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کل سارے ڈاکٹر بن جاؤ تمہیں 10-10 کروڑ انعام دوں گا، ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے بھائی. ایک جہد ہے جو نہ انعام سے آدمی کر سکتا ہے نہ خوف سے کر سکتا. ان مراحل سے گزرے گا تب جا کر ہوگا، ویسے نہیں ہو سکتا. جو تدریج، جس کا نام ہے تدریج، ایک آگے کا آگا برباد ہے اور انسانیت کا رخ نافرمانی کا ہے. ایک رات میں کس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ وہ چھو منتر کرے گا اور سارے لوگ متقی بن جائیں گے؟ جیسے یہ ناممکن ہے کہ میں آپ سے کہوں کل تک ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دوں گا، یا فی کس 10 کروڑ روپے انعام دوں گا. دونوں صورتوں میں ناممکن ہے. ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ میں تخت پہ بیٹھ کے اعلان کروں ملتان والوں کل تک سارے متقی ہو جاؤ، عورتیں پردہ ہو جاؤ، مرد سارے پرہیزگار ہو جاؤ، ورنہ تمہیں یہ کر دوں گا، ورنہ تمہیں یہ دوں گا. یہ دونوں شکلیں ناممکن ہیں چونکہ تربیت کے مراحل میں سے گزرا نہیں ہے. انتظار کرنا پڑے گا. بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتے تلاش کرنے نہیں چل پڑتے، لوگ دودھ تلاش کرنے نکلتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ شادی کرنے میں ابھی بڑی دیر ہے. کوئی ایسا ان پڑھ نہیں ملے گا جو کہے جی پچھلے پارے پتر ہو یا چلو ہنے پڑھنا چھڈا بامے پتر ہو ہی جاوے ہیں. کوئی ایسا نادان نہیں ہے. اسکول میں جاتے ہی ایم اے کی ڈگری لینے والا کوئی نادان آپ کو تمنا کرتا، کوئی تمنا بھی نہیں کرے گا. اور کہا کیسے پاگل ہو دیوانے، آج تو داخل ہو رہا، کل کہتا ایم ایس سی کی ڈگری مل جائے. 16 سال انتظار کرو، شادی کے لیے 20 سال انتظار کرو. آج فصل کاشت کی، کل جا کے بوریاں میں لے گیا اور درانتے وڈو بھائی وڈو کیشا وڈو، کل کنک جو گڈی آئی. پاگل دیوانے. وہ نومبر میں کاشت کی ہے، مئی کا انتظار کرو، 15 اپریل کے بعد سے شروع ہوگا کام. یہ 5-6 مہینے کا صبر ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تدریج ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں، فوراً ہونا چاہیے. فوراً کیسے ہو جائے؟ یہ بے نمازی معاشرہ کیسے نماز پہ آ جائے؟ یہ گانے سننے والا معاشرہ کیسے قرآن سننے پہ آ جائے؟ ماں باپ کا نافرمان معاشرہ کیسے ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے؟ دین سے نابلد، علم سے بالکل ناواقف، وہ کیسے ایک دم علم کی باریکی، چلو باریکیاں چھوڑو، ضروریات علم کو بھی ایک دن میں نہیں سیکھا جا سکتا. تمہیں بتایا نہیں ایک دیندار گھر کا قصہ بتایا ہے کہ سارے گھر میں آگ لگا دی. میرے کو پوچھ کے نہیں جانتی ہے کیسے جی. تو بھائیو یہ تدریجن ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا. اللہ نے بھی قرآن آہستہ آہستہ اتارا. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حلال حرام کی آیات مکے میں اترتی تو کوئی بھی نہ مانتا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دل کو نرم کرنے والی آیات اتاری، کبھی جنت سنائی، کبھی دوزخ سنائی، کبھی توحید سنائی، کبھی رسالت سنائی، کبھی قصے سنائے، کبھی عبرت کے واقعات سنائے، کبھی واضح و نصیحت کا انداز اختیار کرتے 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 جب دل دماغ میں استعداد پیدا ہو گئی پھر اللہ نے کہا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اگر یہی کچھ پہلے آ جاتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، کہتے ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا. جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم سے نہیں کیا جاتا. کٹھی تورات آ گئی لیکن ہم سے نہیں کیا، سمینا وعصینا. ادھر کیا تدریجن شراب کو بند کرنا ہے تو بھائی اللہ کہہ نہیں سکتا ہاں بھائی شراب ختم. مکے میں اللہ کہہ دیتا شراب نہیں پینی. 13 سال مکے کے شراب چل رہی، پھر مدینے میں پہنچے ہیں شراب چل رہی. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا فیہما اسم کبیر. دیکھو بھائی شراب بڑی گندی چیز ہے، بس اتنی بات. روکا نہیں، روکنا ہے لیکن ابھی استعداد نہیں. فیہما اسم کبیر. دیکھو بھائی شراب بڑی بری چیز ہے، شراب اور جوا بڑی بری چیز ہے. بس پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب نماز پڑھنی ہو نا تو شراب نہ پیا کرو. جب نماز پڑھنی ہو تو شراب نہ پیا کرو. تو کیا ہوا؟ 5 وقت روک دیا. جب 5 وقت پہ پکے ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ حکم اتارا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.